اس کی برکت سے ہر بلا، ہر حادثات، ہر آفت سے کس وقت کیا کرنا ہے وہ معاملات بھی حل ہوں گے، اللہ کی غیبی مدد بھی آپ کے ساتھ ہوگی، اور آپ کے روزانہ آپ کے پچھلے تمام گناہ بھی معاف ہوتے چلے جائیں گے۔ اور وہ عمل کیا ہے؟ 2 سے 4 منٹ کی ایک مسنون نفل نماز ہے جس کو کہتے ہیں تحیۃ المسجد۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مسجد میں داخل ہوتے تو 2 رکعت پڑھتے تحیۃ المسجد کے، اور وہ 2 رکعت پڑھنا ایک مسجد کی تعظیم کے لیے۔ حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم فرماتے ہیں کہ جب ہم مسجد میں آتے اور تحیۃ المسجد کی 2 رکعت سنت کی نیت سے پڑھتے، کیونکہ نفل نماز ہے، تو اس میں ہم 3 نیتیں اور کرتے، اور طالب علموں سے ایک دن بیان میں کہا تم بھی یہ کرو، اس کی خیر، اس کی برکتیں تم اپنی آنکھوں سے دیکھو گے۔ میرے عزیزوں، اتنی قیمتی میں کہتا ہوں یہ نصیحت ہے حضرت کی کہ سارا بیان ایک طرف اور یہ نصیحت ایک طرف۔ فرماتے ہیں پہلی ہم اس میں نیت کرتے صلاۃ التوبہ کی۔ ایک نفل میں آپ 12 نیت کر سکتے ہو، جیسے آپ نے قرآن پڑھا آپ نیت کر سکتے ہو اس کا ثواب جو ہے فلاں کو بھی ملے، فلاں کو بھی ملے، تو مومن کی نیت اس کے عمل سے بڑی ہوتی ہے۔ تو فرماتے سب سے پہلی نیت تو تم کرو صلاۃ التوبہ کی، اسی تحیۃ المسجد میں، کہ اے اللہ میرے گناہوں کو معاف فرما دے۔ یہ صلاۃ التوبہ ہے، حدیث میں اس کی ترغیب ہے۔ دوسری نیت کرو صلاۃ الحاجات کی، کہ اللہ میری جتنی بھی آج کی حاجات ہیں اپنی رحمت سے ان تمام حاجات کو پورا فرما دے، یا میری جتنی بھی حاجات، آج کا بھی نہ بولیں، اے اللہ میری جتنی بھی حاجات ہیں آپ جانتے ہیں، اللہ آپ اس کو پورا فرما دیں۔ چوتھی نیت صلاۃ الاستخارہ، استخارے کی نیت بھی کر کے آپ نے اب 2 رکعت پڑھی، اس میں آپ نے کیا کیا کہ 2 رکعت نفل پڑھ رہا ہوں، تحیۃ المسجد، صلاۃ التوبہ، صلاۃ الحاجات اور صلاۃ الاستخارہ، آپ نے 4 نیت کری۔ استخارہ جو ہم عاملوں کے پاس بھاگے بھاگے پھرتے ہیں، آپ بھائی استخارہ آپ اپنی بیٹی کے لیے کر رہے ہو، آپ جتنا فکر سے کرو گے اتنا ہی زیادہ، اور کوئی سونے کی اس میں ضرورت بھی نہیں ہے۔ استخارہ جو مسنون ہے، 2 رکعت پڑھی، اس کے بعد آپ نے جو ہے نا اللہم اغفر لی واغفر لی پڑھ لیا، یا پھر جو استخارے کی دعا ہے وہ آپ نے پڑھ لی۔ پھر جہاں آپ کا غالب گمان ہوا وہ فیصلہ کرنا، یہ استخارہ کہلاتا ہے۔ اللہ آپ کا اس طرف آپ کا دل لگا دے گا یا اس جگہ سے آپ کا دل ہٹ جائے گا۔ سونا اور یہ چیزیں کوئی استخارے کی شرط نہیں ہے، اور جتنا یہ تو پیروں اور عاملوں نے، جعلی عاملوں نے یہ بنایا ہوا تاکہ لوگ ان کے پاس استخارے کرنے آئیں اور ان کی گاڑی چل سکے۔ اور استخارہ یاد رکھیں، ہر چیز میں اللہ سے مشورہ کریں۔ حدیث میں آتا ہے جو استخارہ کرتا ہے وہ ناکام نہیں ہوتا۔ اب آپ نے جب 2 رکعت نوافل میں چاروں نیت کر لی، استخارے کی بھی کیا نیت کری کہ بھائی اے اللہ پورا دن میں جو کام میں میرے لیے بہتری ہے اللہ وہ کام آپ میرے دماغ میں ڈال دیجئے، جس کام میں خیر نہیں ہے وہ میرے دل سے نکال دیجئے۔ اور کوشش کریں اپنے گھر کی خواتین کو بھی یہ بتائیں، سنائیں، سکھائیں۔ اگر انہوں نے جو ہے چاش کے 2 رکعت، 4 رکعت، 8 رکعت، یہ نفل نماز ہے چاش کی، تو اس میں بھی 2 رکعت میں آپ چاش کی نفل پڑھ رہے ہیں، اس نفل کے ساتھ جو ہے آپ نیت کر لیں 3، اللہ بڑا دینے والا ہے، کیونکہ وہ نفل ہے، نفل میں آپ نیت کر سکتے ہو۔ تو اپنی فیملی کو بھی بتائیں تاکہ آپ کی فیملی کے روزانہ گناہ معاف ہو گئے صلاۃ التوبہ سے، صلاۃ الحاجات سے آپ کے لیے آگے کے راستے کھلیں گے، صلاۃ الاستخارہ سے کیا ہوگا، جس معاملے میں بہتری ہوگی وہ آپ کے ذہن میں آئے گا آپ وہ کرو، جس کام کا آپ کے دل میں کھٹ کے وہ نہ کرو۔ ویسے بھی حدیث میں آتا ہے کہ مومن کا یہ ہے کہ جو چیز اس کے دل میں کھٹک پیدا کرتی ہے وہ اس سے بچتا ہے۔ تو مختصر یہ کہ اگر آپ نے اس 2 نفل کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیا تو آپ کی زندگی کے سارے مسائل حل ہو جائیں گے، اور کوشش کریں ثواب کی نیت سے زیادہ پھیلائیں۔ اگر اس کو پھیلانے سے ہزاروں نہیں لاکھوں لوگ نوافل پڑھنے والے بن گئے، تحیۃ المسجد پڑھنے والے بن گئے، ان لاکھوں لوگوں کو جتنا ثواب ملے گا میرے عزیزوں وہ سارا کا ثواب ہمارے کھاتے میں بھی جائے گا، کیونکہ حدیث میں آتا ہے الدال علی الخیر کفاعلی، کہ کسی کے کہنے سے کوئی نیکی پر چل پڑا تو وہ جب تک نیکی کرتا رہے گا کہنے والے کو اجر ملے گا، اور جو کر رہا ہے اس کے بھی اجر میں کوئی کمی نہیں آئے گی۔ تو صدقہ جاریہ کی نیت سے اس کو زیادہ سے زیادہ پھیلائیں تاکہ لوگ 2 رکعت پڑھ کے صلاۃ التوبہ پڑھ لیں گے، گناہ معاف ہو جائیں گے، صلاۃ الحاجات کی نیت کر لیں گے، ان کی حاجتیں پوری ہوں گی۔ سب سے بڑھ کے گناہ معاف ہو جائیں، اس سے بڑھ کے کچھ نہیں ہے۔ اللہ